ایک شہر میں نسو نام کا ایک آدمی رہتا تھا جس کی شکل و صورت عورتوں جیسی تھی۔ اس کی آواز نرم اور جسم نازک تھا، اسی لیے وہ عورتوں کے حمام میں مالش کیا کرتا تھا۔ یہی اس کی روزی بھی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اسے احساس تھا کہ وہ ایک غلط راستے پر ہے۔ کئی بار اس نے توبہ کی، مگر ہر بار کمزوری اسے دوبارہ اسی طرف لے جاتی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں آئی۔ مالش کے بعد اچانک اس کا قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ فوراً حکم ہوا کہ حمام میں موجود سب لوگوں کی تلاشی لی جائے۔ یہ سن کر نسو خوف سے ایک کونے میں چھپ گیا۔ اسے لگا کہ اگر اس کی حقیقت کھل گئی تو سخت رسوائی ہوگی۔ اسی گھبراہٹ میں وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، بس میری عزت بچا لے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ باہر سے آواز آئی کہ ہیرا مل گیا ہے۔ یہ سن کر اس کے دل کو عجیب سکون ملا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی بدل دے گا۔ اس نے اپنی ناجائز کمائی غریبوں میں بانٹ دی اور شہر چھوڑ کر ایک ویران پہاڑی پر جا بسا، جہاں وہ عبادت میں مشغول رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد وہاں ایک بھینس نظر آئی جس کی وہ دیکھ بھال کرنے لگا۔ ایک دن راستہ بھٹکا ہوا تجارتی قافلہ وہاں پہنچا۔ نسو نے انہیں بھینس کا دودھ پلا کر سیراب کیا۔ تاجروں نے اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسے مال دیا۔ نسو نے اس مال سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ کنویں کے گرد لوگ بسنے لگے اور ایک بستی آباد ہو گئی۔ نس کی نیکیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جب بادشاہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اس سے ملنے آیا، مگر بستی میں داخل ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نس کی دیانت اور نیکی دیکھ کر اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ نس نے انصاف سے حکومت کی اور بعد میں اسی شہزادی سے شادی کر لی جس کے ہیرے کے واقعے نے اسے ہدایت دی تھی۔ ایک دن دربار میں ایک آدمی آیا اور اپنی گمشدہ بھینس کا ذکر کیا۔ نس مسکرایا اور کہا کہ وہ بھینس میرے پاس تھی اور اسی کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ تب وہ آدمی بولا، اے نسو، ہم دراصل دو فرشتے تھے جو تمہارا امتحان لینے آئے تھے، اور یہ سب تمہاری سچی توبہ کا صلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ اسی واقعے کی وجہ سے سچے دل سے کی جانے والی توبہ کو توبہ نسو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی توبہ جس کے بعد انسان دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔